مذاکرات کا معاملہ اور فوجی عدالتوں کا معاملہ آپس میں نتھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک پروپیگنڈا پھر دوسرا، ایک جھوٹ پھر دوسرا، پھر اس کے اوپر ایک اور بڑا جھوٹ۔ PTI والے نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، اس کی وجہ سیدھا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ آ کر عمران خان کو رہا کریں گے، کروائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بات وہی آ کر رکے گی، عمران خان کو رہا کرو۔ پاکستان کے طاقتور ادارے کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، 9 مئی کا حساب اب لے کر۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کا سفر گولی کس نے چلائی کے سوال سے آفر کس نے لگائی کے جواب تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ کس نے آفر لگائی عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی، یا پھر زمان پارک یا بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ رکھنے کی؟ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ فوجی عدالتوں کا ہے، اور تیسرا معاملہ مذاکرات کا۔ مذاکرات کا معاملہ اور فوجی عدالتوں کا معاملہ آپس میں نتھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ القادری ٹرسٹ کیس کے معاملے پر بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب مذاکرات کا بظاہر عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ فوجی عدالتوں کا مذاکرات سے کیا تعلق؟ اور کل تحریک انصاف کے وفد کی، یا تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کو عمران خان صاحب نے رابطہ کمیٹی کا نام دیا ہے، اس رابطہ کمیٹی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، ملاقات نہیں ہوئی، پریس کانفرنس ہو گئی، اور پریس کانفرنس میں PTI نے پھر پینترا بدل لیا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ان کے اہل خانہ کی ضرور ہوئی، اور اس کے بعد باتیں جو سامنے آئی ہیں وہ حیران کن ہیں، پریشان کن تحریک انصاف کے لیے، حیران کن ہمارے لیے۔ اور ایک اور چیز، بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے پروپیگنڈا؟ اب تحریک انصاف کہ جو ہے وہ ٹرولز یا PTI کے پروپیگنڈسٹ جو ہیں وہ اس معاملے پر تقسیم ہے۔ کچھ بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کچھ بشرا بی بی کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کا کیا کہتے ہیں، خاندانی معاملہ ہے، ان کا آپسی معاملہ ہے۔ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی مداخلت کو لے کر بشرا بی بی متنازع ہو چکی ہوئی ہیں، لہذا اس حوالے سے ان کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی توقع تھی، PTI والے سوچ رہے تھے، یا PTI والے نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، کیونکہ ابھی جو کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف فی الحال مذاکرات کو اسی طرح ڈاواڈول رکھنا چاہتی ہے، ٹال مٹول کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان سے ملاقات ہو، وہ نہیں چاہتے کہ تحریری طور پر مطالبات دیں۔ فی الحال وہ اسی طرح حکومت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سیدھا فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ کل فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو تھی، اس کی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد پہلی سماعت ہوئی، اور مجموعی طور پر اس کی دوسری سماعت آئینی بینچ میں اپیلوں کی، اور پھر وہ آج دوبارہ اس کی سماعت ہے۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے معاملات کو فوجی عدالتوں کے مقدمات کے ساتھ، یعنی جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں چل رہا ہے اس کے ساتھ لے کر چل رہی ہے پیرالل۔ ٹرمپ کا معاملہ بھی ہے، ٹرمپ ابھی کچھ معاملہ ان کا ابھی آگے ہے، ابھی آج جو ہے وہ 8 جنوری ہے، تو ابھی 12 دن اور ہیں ٹرمپ میں، اور لازمی نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کرسی پر بیٹھتے عمران خان کی رہائی کا جو ہے فرمان جاری کرنا ہے وہاں سے، کہ پاکستان کو کہنا ہے کہ جناب عمران خان کو رہا کریں۔ ظاہر ایسے تو نہیں ہوگا، اس میں اگر کوئی ٹرمپ کے ذہن میں آیا بھی تو کوئی 2 4 5 6 ماہ کے بعد آئے گا۔ تو ٹرمپ والا معاملہ PTI خام خیالی میں تو لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹرمپ آ کر عمران خان کو رہا کریں گے، کروائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہیں گے بھی، پہلے دن بھی کہیں گے حکومت پاکستان کو کہ عمران خان کو رہا کرو، تب بھی حکومت پاکستان اس طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ حالات بہت ڈفرینٹ ہے، بہت فرق آ گیا ہوا ہے پہلے کے اور اب کے پاکستان میں۔ لیکن فوجی عدالتوں کا معاملہ براہ راست نتھی ہے عمران خان صاحب اپنا حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات میں۔ اب مذاکرات اور پھر وہ جو آفر ہے نا، وہ گولی کیوں چلائی والے، اب آفر کس نے لگائی لے کر جو چل رہے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے تحریک انصاف کے قائدین کی، اس میں بیرسٹر گوہر تھے چیئرمین، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں اپوزیشن لیڈر، اور پارٹی کے صدر اور چیئرمین اور جنرل سیکرٹری۔ پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں کروائی جائے گی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، اور مذاکرات کے عمران خان سے ملاقات کے لیے وہی نومن کا تیل اور وہی رادھا کا ناچ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومن کا تیل ہو اور رادھا ناچے، اور وہ یہ کہ ملاقات 2.5 گھنٹے کی ہو اور اس میں
کسی قسم کی کسی کی نظر نہ ہو اور خاموشی، ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے اپنے لیڈر کے ساتھ تاکہ ہم 2.5 گھنٹے ملاقات کریں. جائز مطالبہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 5 گھنٹے ملاقات کروا لی جائے، لیکن بغلے کی ٹانگ پھر وہی ہوگی، بات وہی آ کر رکے گی، عمران خان کو رہا کرو، ورنہ ہم جو ہے وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے مذاکرات عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں ہیں، ہمیں آفر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے کہ عمران خان کو ہم رہا کرنے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ خاموش ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 بنیادی مطالبات ہیں، عمران خان کی رہائی اور کمیشن کا قیام. اور پھر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اب ہم انتخابات، صاف شفاف عام انتخابات کی ڈیمانڈ بھی پھر کرتے ہیں کہ جی فوری طور پر صاف شفاف عام انتخابات کروائے جائے. یعنی اب کیونکہ بات نہیں بن رہی تو وہ ڈرا رہے ہیں حکومت کو کہ اگر آپ نے ہمیں مذاکرات نہیں دیے تو ہم انتخابات کے لیے تحریک چلائیں گے. ترسیلات زر، ریمیٹنسز، وہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے نہیں پیسے بھیجنے پاکستان کو. یعنی آپ دیکھیں پاکستان معاشی طور پر کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ جی ہم 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کا سوچا جا رہا ہے. وہ اپنا متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرضہ رول اوور کیا، اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے قرض ملا، اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 13% پر ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر پرفارم کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی لیکن بہرحال آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہی ہے. ڈالر 280 کی رینج میں ہے، اوپر نہیں جا رہا 280 سے، وہیں ڈالر رکا ہوا ہے. 2 دن پہلے تھوڑا سا اس کو آیا تھا فرق، لیکن بہرحال تو جو جتنے ہوتے ہیں سگنلز، جتنے سائن ہوتے ہیں معیشت کی بہتری کے، وہ تو نظر آ رہے ہیں. اس دوران عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان پر ایک معاشی حملہ کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے ریمیٹنسز روکنے کا یا محدود کرنے کا جو اعلان کیا تھا وہ یہی تھا، لیکن یعنی معیشت کے اوپر حملہ تھا. لیکن ظاہر ہے لوگوں نے شاید اس طرح ریسپانس نہیں کیا، تو اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اب ہم انتخابات کی تحریک کی طرف جائیں گے، عام انتخابات کی. تو بہرحال میں مدعے پر آتا ہوں، مدعا مینس مذاکرات پر آتا ہوں. تو مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو کل یہ موقع نہیں ملا، یا پی ٹی آئی کو اتنی سنجیدہ نہیں تھی، یا حکومت نہیں چاہتی کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہو. اگر تحریک انصاف ملاقات کا وقت تھوڑا سا کم کرے اور شرط تھوڑی سی سافٹ کرے تو شاید حکومت ملاقات آج کروا دے گی، یا آج 2.5 گھنٹے کی ملاقات کروا بھی دی جائے تو میرے نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ اس کے باوجود، یعنی اگر ملاقات ہو بھی جائے گی تو اس کے باوجود مجھے تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. ملاقات ہو جائے گی پھر بھی تحریری طور پر وہ مطالبات نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیٹکس تو کرتی ہی نہیں ہے، وہ ڈے ٹو ڈے چلتی ہے، ڈاکزم پر چلتی ہے. ایک پروپیگنڈا، پھر دوسرا ایک جھوٹ، پھر دوسرا، پھر اس کے اوپر ایک اور بڑا جھوٹ، پھر سائفر کا جھوٹ، مطلب طرح طرح کے جھوٹے بیانیے بنا کر پی ٹی آئی چل رہی ہوتی ہے. اب فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ میں ہے، 7 رکنی بینچ نے آج پھر اس کی سماعت کرنی ہے. اب اس پر انحصار ہے پی ٹی آئی کا. بعض اوقات آپ کو عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کسی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان. میں نہیں کہہ رہا کہ آئینی بینچ جو ہے عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے گی یا عمران خان کے خلاف. عمران خان نے تو کہا تھا کہ جی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے کر منہ کالا کیا. کل اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا. میرا خیال تھا کہ شاید کوئی جج صاحب جو ہے وہ، ورنہ اطہر من اللہ صاحب کے متعلق جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، فیصل واڈا صاحب نے، تو بلا لیا گیا تھا ان کو، تو ان عدالت ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے اوپر تو شاید ڈیلیبریٹلی نہیں ہو رہی کہ یار پھر ان کو عدالت بلائیں گے، حکومت پیش نہیں کرے گی، پھر ایک نیا پنگا ہو جائے گا تو چپ کر کے نا جج صاحبان نے کہا کہ اگنور کرو اور آگے جاؤ. ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. تو فوجی عدالتوں کے اوپر، فوجی عدالتوں کے معاملے پر آئینی بینچ پر عمران خان صاحب پریشر ڈال رہے تھے اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں فیصلہ آئے، یعنی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے برقرار رہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پینترا پی ٹی آئی بدل لے گی، پی ٹی آئی کی آنکھیں بدل لے گی، کوئی طور اتوار اور ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا اور فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کی حیثیت آئینی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے آئینی بینچ کی طرف سے، تو پھر تحریک انصاف کی جو تحریری درخواست یا تحریری مطالبات سامنے نہ رکھنے کی جو ضد ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر پی ٹی آئی گھٹنوں کے بل جھک کر کہے گی کہ جی یہ لے مطالبات، یا
پھر 20 جنوری کا انتظار کریں گے، 20 کے بعد فروری تک جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کے لیے انہوں نے انتظار تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آگے چل کر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریری طور پر مطالبات دے سکتی ہے، یعنی اگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا، فوجی عدالت کالعدم ڈکلیئر نہیں بھی ہوتی، تب بھی ممکن ہے تحریک انصاف 10 15 20 دن اور آگے لے جائے معاملے کو تحریری مطالبات دینے کی۔ پھر ٹرمپ آئے گا، اور ٹرمپ اگر ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو پھر یہ تحریری طور پر مطالبات بھی دیں گے اور جھک کر بات کریں گے۔ ابھی تھوڑا سا اطراء رہے، ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں ان کے حق میں فیصلہ آ ہی جائے اور پھر حکومت ذرا کمزور پوزیشن پہ ہو، کمزور پیش پہ ہو۔ یہ تو معاملہ ہے مذاکرات کا۔ اب مذاکرات میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ظاہر ہے پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، اور باہر آ کر یہ کچھ کہتے ہیں، اندر بیٹھ کر کچھ کہتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب جب آج عمران خان صاحب سے ممکنہ طور پر جو ملاقات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلے گا تحریک انصاف کدھر جا رہی ہے۔ لیکن اب ایک چیز آئی تھی، عمران خان صاحب نے ہی کی تھی۔ عمران خان صاحب نے آج نہیں کی، کل نہیں کی، پرسوں نہیں کی۔ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، اٹک جیل میں تھے، اور اس وقت جب ان کی ملاقاتیں کھلی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے تو کہا جا رہا ہے کہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آپ کو رہا کرنے کو تیار ہے، لیکن میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا 8 ستمبر کا، 22 اگست کا، جو بعد میں 8 ستمبر تک چلا گیا، سنجانی والا، عمران خان صاحب تو جیل میں تھے لیکن بہرحال عمران خان صاحب ہی کروا رہے تھے، عمران خان کو رہا کرو جلسہ تھا۔ اس کے بعد پھر پورا اسلام آباد پر ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں جو چڑھائیاں کی گئی، ساری کی ساری عمران خان رہائی چڑھائیاں تھیں وہ ساری۔ جب ہر طرف سے انکار ہو گیا اور جو پی ٹی آئی مسلسل کہتی رہی کہ جی ہم اس آپشنز پر، یا عمران خان صاحب کہتے رہے، پس پردہ جو ڈائلاگ ہوتا رہا، کبھی بشریٰ بی بی کی شک کے ساتھ اور کبھی علی امین گنڈا پور کرتے رہے، جا کر گنڈا پور تو کر ہی رہے ہیں نا، 30 گھنٹے ایویں نہیں نا غائب ہو جاتے گنڈا پور صاحب۔ تو اس میں گنڈا پور صاحب ایک ترلا منت کرتے رہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر لیں، زمان پر اپنا بنی گالا شفٹ کر دیں، یا کے پی کے میں پشاور جیل منتقل کر لیں، ہم ان کا دیکھ لیں گے ان کو، باقی آپ مہربانی کریں تھوڑا سا رعایت دے دیں، تھوڑا سا، تاکہ پھر اس کے بعد ہم معاملات بہتری کی طرف لے جائیں۔ ادھر سے انکار ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاسٹ پریس کانفرنس، اور چند دن پہلے لاہور میں ایک سیٹنگ ہوئی تھی ان کی کچھ صحافیوں کے ساتھ، تو وہاں ان کا جو فیل بڑا مطلب واضح پیغام تھا کہ کوئی رعایت نہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ اب یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کیوں بات کر رہے ہیں، ان کا کام تو نہیں ہے یہ، لیکن میں صرف ایک میسج بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے طاقتور ادارے کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، 9 مئی کا حساب ہم لے کر رہیں گے۔ یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ تجھے حملے کر کے چلے جاؤ اور سانو کوئی نہ پوچھے، 9 مئی کا حساب ہم لیں گے۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے، جب ان کو لگا کہ جو کچھ یہ مانگ رہے تھے ان کو نہیں مل رہا، تو وہی کرنا شروع کر دیا جو عمران خان صاحب کا طریقہ ہے کہ جی ہمیں آفر کی گئی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن کو جا کر کہیں تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، میں اسمبلی توڑنے کو تیار ہوں، میں فوری انتخابات کو تیار ہوں۔ لیکن اپوزیشن نے انکار کیا تھا، اور باجوہ صاحب کی اور بلاول بھٹو کی تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا، باجوہ صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ جی دیکھیں اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر پاکستان میں تو پھر اچانک بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا اچھا جی آپ ہمیں مارشل لا سے ڈرا رہے ہیں تو جائیں لگائیں مارشل لا۔ انہوں نے ریاستی نے چڑھا دیا، انہوں نے جائیں لگائیں مارشل لا لگائیں، اور ہم بھی جاتے ہیں عوام میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو پھر باجوہ صاحب جو ہے وہ ذرا ڈاؤن ہو گئے، اور پھر عمران خان صاحب کو جب وہاں سے انکار آیا تو اچھا یہ خبریں بھی رپورٹ ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو بھیجا تھا، آفر کی تھی، لیکن عمران خان نے کہا نہیں میں نے نہیں، اپوزیشن نے باجوہ صاحب کو میری طرف بھیجا تھا کہ جی وہ ہم تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں، عمران خان کو کہو کہ انتخابات کروائے، اسمبلیاں توڑ دیں۔ ایسا نہیں تھا، یہ بالکل اسی طرح جس طرح اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کہا گیا، مجھے آفر کی گئی کہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا کہ آپ بنی گالا میں شفٹ ہو جائیں، اپنا ہاؤس اریسٹ رہے وہاں پر، یا پھر 6 ماہ کے لیے، جو کل پرسوں علیمہ خان صاحبہ جو کہتی آ رہی کل سے پرسوں سے۔ اب کل علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پھر وہی رپرٹ لگائی ہے۔ پہلے علیمہ خانم نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ مجھے پیشکش کی گئی تھی،
عمران خان صاحب کو 15-20 دن پہلے یہ بتا چکے تھے اپنے ملنے والوں کو، وکلاء کو، کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے مجھے آفر کی گئی تھی، اور یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوا ہوں۔ لیکن اب کیونکہ کل پرسوں بشریٰ بی بی علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا، اور عمران خان نے بھی اپنا ٹویٹ کیا تھا کہ جی مجھے انڈائریکٹ آفر کی گئی تھی، علیمہ خانم نے بھی کہا کہ جی انڈائریکٹ آفر کی گئی عمران خان صاحب کو۔ اب جب باتیں سامنے آئیں، بلکہ اب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی آفر نہیں ہے، لیکن بہرحال کل انصار عباسی صاحب نے بھی اسٹوری دی کہ جی کوئی آفر نہیں ہے، تو اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا عمران خان علی امین گنڈاپور کا نام لے رہے ہیں، تو گنڈاپور سے ان کی بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں گنڈاپور نے کہا میں نے تو کوئی آفر نہیں کی ایسی، میرے پاس کوئی ایسی آفر نہیں تھی۔ تو کل علیمہ خانم صاحبہ نے وہی جو میں نے بات کی نا کہ گولی کیوں چلائی والے، اب آفر کس نے لگائی، جواب سوال پوچھ رہے تھے، اب جواب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں نظر بندی کی پیشکش آئی تھی اور علی امین گنڈاپوری پیشکش لے کر آئے تھے، یعنی گان والے بھی آپ، بجان والے بھی آپ، خود ہی ایک دوسرے کو آفریں کر رہے تھے، آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں بھی یہی تھا پی ٹی آئی والوں کا، جی ہم نے مذاکرات کرنے، ہم نے نہیں کرنے، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، آپس میں ہی کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور اپنا اور اطراء بہت رہے۔ وہ علی امین گنڈاپور نے فرض کر لیں کہہ بھی دیا ہو عمران خان صاحب کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہوگا کہ جی آپ نے مجھے آگے تو لگا دیا ہے، تو اب میں نے کچھ رکھنا ہے نا، ٹیبل پر بات کرنی ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں یا یہ آپشن ہے، میں ان کے سامنے آپشن رکھوں، کور کمانڈر کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، جو بھی جن کے ساتھ بھی علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے کام پر، تو یہ آفر عمران خان اور علی امین گنڈاپور نے ڈسکس کر کے سامنے رکھی تھی وہ، کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھنے کو تیار ہیں، ہمیں ہاؤس اریسٹ رکھے، آپ یہاں سے نکالیں اور گھر میں نظر بند کریں، ہم خاموش رہنے کو تیار ہیں، وہ نہیں مانی گئی۔ تو علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، جس طرح باجوہ صاحب والے معاملے میں نے کہا نا عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اچھا جی، پھر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا سوال تھا، کیا واقعی بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈاپور لے کر آئے تھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہاں، علی امین گنڈاپور ہی لے کر آئے تھے، میرا خیال ہے کہ مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں ہیں، عمران خان نے صرف 2 مطالبات رکھے، وہی بات 2 مطالبات جوڈیشل کمیشن اور رہائی، اور جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج کے نیچے بنائیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے، یعنی جو ادھر سے کہا جائے گا فوج کی طرف سے وہی کریں گے۔ رول آف لا اور جمہوریت کے اندر جوڈیشل کمیشن ہی بنتے ہیں۔ اس وقت ہمیں عدلیہ پر اعتماد کرنا ہے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ کون ہے جو ٹویٹ کرتا ہے کہ جی منہ کالا کرے گی عدلیہ؟ یہ کس نے کہا تھا کہ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو اجازت دے کے منہ کالا کیا؟ کس نے ٹویٹ کیا تھا؟ عمران خان صاحب اندر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، جب اس کا کوئی نوٹس لے گا تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے میں تو جیل میں تھا جی، میں نے تھوڑی کیا، جس طرح 9 مئی کو کیا تھا کہ 9 مئی کروایا، سارا پلان کر کے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے، اس سے زیادہ خطرناک ری ایکشن آئے گا، لیکن کہتے ہیں میں تو جیل میں تھا، میں نے تو نہیں کیا۔ اب دوبارہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، پریشر ان کا کام نہیں کر رہا، تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں عدلیہ کے اوپر اعتماد کرنا ہی پڑے گا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی بول کر تھک گئے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، قیدیوں کو رہا کریں، ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو چکر تو کر چکے ہوتے، پہلے دن سے ڈیل آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کی کس نے درخواست کی تھی، کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ عمران خان صاحب نے۔ کل پریس کانفرنس میں عمر ایوب نے تاریخ بتائی نا کہ فلاں تاریخ کو، میرا خیال ہے 16 دسمبر کو عمران خان نے کمیٹی بنا دی تھی یا 6 دسمبر کو کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو ہاں 6 دسمبر کو بنائی، اور ترسیلات زر انہوں نے کہا 16 دسمبر سے ہم شروع کر دیں گے سول نافرمانی کی تحریک۔ خود ہی مذاکرات کی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ مذاکرات کی کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مقدمات تو عدالتوں میں ہے نا، تو پھر مذاکرات کیوں؟ آزاد تو عدالت کر سکتی ہے، پھر مذاکرات کیوں؟ یعنی ڈیل مانگ رہے ہیں، براہ راست ڈیل مانگ رہے ہیں، اور کیا کچھ اور رہے ہیں، یعنی وہی بات کہ گولی کیوں چلائی کا سوال کرنے والے اب جواب دیتے پھر رہے ہیں کہ کس نے آفر لگائی، کیونکہ بنیاد نہیں ہے، بات سرے سے غلط ہے، ایسی کوئی آفر ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی،
انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ چپ رہو، منہ نہ کھولو، مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ جیل کے اندر ملاقاتیں کرانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھلتے، وہی جلسے والی بات 22 اگست والی۔ اب کیوں نہیں مذاکراتی کمیٹی کو ملنے دے رہے؟ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے، کمیٹی ملے گی تو کوئی بات ہوگی، یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ادروائز کسی قسم کا کوئی مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہی بات جو میں نے کی کہ فی الحال یہ معاملات کو ایسی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت آگے چلائیں گے۔ جب جیسے منصور علی شاہ صاحب والی امید ختم ہو گئی تھی نا، تو پھر مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب گھٹنوں کے بل آئے۔ اب جب فوجی عدالتوں کا کوئی فیصلہ آئے گا، بے شک فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آئے، لیکن اس کا نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، اور پھر ٹرمپ اپنی زبان عمران خان کے حق میں نہیں کھولتے، تو پھر یہ دوبارہ گھٹنوں کے بل آئیں گے اور زیادہ نیچے آئیں گے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، نئے نئے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے دعوے پہلے کیے جاتے ہیں کہ جن کا پھر کہیں اور سے جب کوئی ثبوت نہیں آتا تو اپنے ساتھیوں پر ڈال دیتے کہ یہ تعلیم گنڈا پر رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔